بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رخصتی کے وقت ایک ماں کی نصیحت اپنی بیٹی کو۔ عوف بن محلم ایک عرب سردار تھا۔ ریاست کندہ کے بادشاہ حارث بن عمرو نے اس کی لڑکی کی بہت تعریف سنی۔ یہ ایام جاہلیت کی بات ہے، جس وقت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہیں ہوا تھا، آپ کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کا واقعہ ہے جزیرہ عرب کا۔ اس نے ایک دانا اور تجربہ کار عصام نامی عورت کو عوف کی بچی کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ عصام نے واپس آ کر اس بچی کا سراپا جس انداز سے بیان کیا اور اس کے خصائل و شمائل کا جامع تذکرہ کیا ہے، وہ بھی عربی ادب کا ایک شاہکار ہے۔ رشتہ طے ہو گیا۔ رسم نکاح کے بعد ماں نے اپنی لخت جگر کو رخصت کرتے وقت جو نصیحت کی، اس متن کا ترجمہ آپ کی توجہ کے لیے پیش خدمت ہے۔ متن کو طوالت کے خوف سے نہیں پیش کیا، صرف اس کا خلاصہ اور اس کا ترجمہ میں نے چھانٹ کے پیش کیا ہے۔ آپ بھی سماعت فرمائیے اور محظوظ ہوئیے۔ ماں نے کہا، اے میری بیٹی، اگر وصیت کو اس لیے ترک کر دینا روا ہوتا کہ جس کو وصیت کی جا رہی وہ خود عقل مند اور زیرک ہے تو میں تجھے وصیت نہ کرتی۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ وصیت اس لیے کی جاتی ہے کہ آدمی کو یاد تازہ ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے کہ ہمیں کیا کرنا نہیں کرنا ہے، لیکن وصیت غافل کے لیے یادداشت اور عقل مند کے لیے ایک ضرورت ہے۔ یہ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ ضرورت ہی کے لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں، ورنہ تمہاری عقل مندی پر کوئی مجھے شک نہیں ہے۔ مزید کہتی ہیں وہ خاتون، اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے اس لیے مستغنی ہو سکتی کہ اس کے والدین بڑے دولت مند ہیں اور وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ اس بات کی مستحق تھی کہ اپنے خاوند سے مستغنی ہو جائے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی، عورت اگر شوہر سے مستغنی ہوتی تو تجھے زیادہ حاصل تھا کہ تیرے ماں باپ مالدار بھی ہیں، تجھ سے محبت بھی کرتے ہیں، کیا ضرورت تھی کہ تجھے شوہر کے پاس بھیجا جائے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور مرد عورتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کہا کہ اس نظریے کے تحت تمہیں بھیجا جا رہا ہے، ورنہ میری بیٹی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہارے باپ بھی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، میں مالدار بھی ہوں، تمہیں کھانا بھی دے سکتی ہوں، لیکن ایک عورت جب بالغ ہو جاتی ہے، ایک بچی جب بالغ ہو جاتی ہے تو اسے خاوندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید کہتی ہے، اے میری نوری نظر، آج تو اس فضا کو الوداع کہہ رہی ہے جس میں تو پیدا ہوئی، آج تو اس نشیمن کو پیچھے چھوڑ رہی ہے جس میں تو نے نشو و نما پائی، پرورش پائی۔ یہ بڑا ہی مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب بچیاں اپنے اس گلی کوچے کو، اپنے گھر محلے کو، ماں باپ کو چھوڑ کر صرف شوہر کے لیے مائکے سے جدا ہو کر سسرال جاتی ہیں۔ اے میری بیٹی، تو ایک ایسے آشیانے کی طرف جا رہی ہے جسے تو نہیں جانتی۔ سچ بات ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے بچیوں کے لیے، اور ایک ایسے ساتھی کی طرف کوچ کر رہی ہے جسے تو نہیں پہچانتی۔ کیا خبر کہ وہ دوست کیسا ہے، نہیں ہے، اس کے ساتھ گزر اوقات کیسی ہوگی، نہیں ہوگی، مزاج کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کچھ نہیں جانتی، لیکن بچیاں جاتی ہیں، نظام قدرت ہے۔ پس وہ تجھے اپنے نکاح میں لینے سے تیرا نگہبان اور مالک بن گیا ہے، تو اس کے لیے فرما بردار کنیز بن جا اور وہ تیرا وفادار غلام بن جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی اہم بات کہی اس خاتون نے۔ یہ جو در عورتیں بھٹکتی ہیں اور تعویذ کے لیے پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہماری بات نہیں مانتا ہے، پہلے تم تو اس کی فرما بردار بن جاؤ، وہ اپنے آپ تمہارا فرما بردار بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے میری لخت جگر، اپنی ماں سے 10 باتیں یاد کر لے، یہ تیرے لیے قیمتی سرمایہ اور مفید یادداشت ثابت ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ نمبر 1، سنگت قناعت سے دائمی بنے گی، یعنی صبر کرو تو تمہاری سنگت یہ لمبے وقت تک رہے گی، اور باہمی میل جول اس کی بات سننے اور اس کا حکم بجا لانے سے پرمسرت ہوگا۔ کہا جب تم اس کے حکم فرمانبرداری کرو گی، اس کی بات سنو گی تو وہ خوش ہوگا اور تمہیں دل میں جگہ دے گا۔ جہاں جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے ان جگہوں کا خاص خیال رکھ، اور جہاں جہاں اس کی ناک سونگھ سکتی ہے اس کے بارے میں محتاط رہے، تاکہ اس کی نگاہ تیرے جسم اور لباس کے کسی ایسے حصے پر نہ پڑے جو بدنما اور غلیظ ہو، اور تجھ سے اسے بدبو نہ آئے بلکہ خوشبو سونگھے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ یہ مختصر سا میں نے عرض کیا، مگر یہ بہت لمبی بات ہے اس میں کہ وہ تمام جگہیں جہاں شوہر کی نگاہ جا سکتی ہے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں،
جسم سے بدن سے ان کے بدبو نہ آئے، اب صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ یہاں کیا ہے، جب کہیں فنکشن میں، شادی میں، بازار میں دوست سے ملنے جائیں جب تو خوب سج سنور کے، اور گھر میں رہیں گی تو ملس چرکٹن بن کر کے، چڑیل بن کے رہیں گی۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ کہتی ہیں کہ سرما حسن کی افزائش کا بہترین ذریعہ ہے، اور پانی گمشدہ خوشبو سے بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس کے کھانے کے وقت کا خاص خیال رکھنا، اور جب وہ سوئے اس کے آرام میں مخل نہ ہونا، کیونکہ بھوک کی حرارت شعلہ بن جایا کرتی ہے، اور نیند میں خلل اندازی بغض کا باعث بن جاتی ہے۔ اور یہاں کو آدمی جہاں آ کر کے ذرا سا لیٹا، خواتین چڑھ جاتی، چلا رہی، چیخ رہے، ان کو اپنے آرام سے مطلب ہے، کسی چیز سے اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ آدمی کی کھانے کا نہ کھانے کا ماحول بہت، آپ دنیا کو دیکھیں، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ہر چیز پہ آپ دیکھیے خواتین کی حرکتیں۔ اللہ نے ہدایت نصیب فرمائے۔ کہتی ہیں کہ اس کے گھر اور مال کی حفاظت کرنا، اس کی ذات کی، اس کے نوکروں کی اور اس کے عیال کی ہر طرح خبرگیری کرنا۔ اور اس دور کی عورتیں پائیں تو گھر بیچ کے بھاگ کھڑی ہوں۔ اس کے راز کو افشا مت کرنا، اس کی نافرمانی مت کرنا۔ راز کو افشا کرنے کا مطلب کہ اس کی کوئی کمزوری ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس کو باہر مت کہو۔ اگر تو اس کے راز کو فاش کر دے گی تو اس کے غدر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، اور اگر تو اس کے حکم کی نافرمانی کرے گی تو اس کے سینے میں تیرے بارے میں غیظ و غضب بھر جائے گا۔ شوہر کی کوئی بات ہے تو جب تم دوسرے سے کہنے لگ جاؤ گی تو شوہر تمہیں کبھی اپنا ہمراز نہیں بنائے گا۔ آدمی ایک ہی بار دھوکہ کھاتا ہے، بار بار دھوکہ نہیں کھاتا، تو دوبارہ کوئی بات تمہیں نہیں بتائے گا، تم سے پوشیدہ رکھے گا، اور تم ایک اجنبی کی طرح اس کے سامنے زندگی گزارو گی، کبھی میل جول نہیں ہو پائے گا صحیح سے۔ یہی تمام چیزیں ہیں جو آج مرد و شوہر و بیوی کے درمیان خط فاصل کھینچ دیتی ہیں، اور باہم میل جول بہت کم ہو پاتا ہے۔ جب وہ غمزدہ اور افسردہ ہو تو خوشی کے اظہار سے اجتناب کرنا، اور جب وہ شادہ اور فرحاں ہو تو اس کے سامنے منہ بسور کر مت بیٹھنا۔ پہلی خصلت آداب زوجیت کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، اور دوسری خصلت دل کو مقدر کر دینے والی ہے، یعنی دل میں قدورت بھر دینے والی ہے۔ غلط باتیں ہیں کہ آدمی خوشی میں اور تم تھوبڑا بنائے بیٹھی ہو، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ جتنا تم سے ہو سکے اس کی تعظیم بجا لانا، وہ اسی قدر تمہارا احترام کرے گا۔ کہتے ہیں عزت کے بدلے عزت ملتی ہے، عزت نہیں کریں گے آپ تو دوسرا تمہاری عزت نہیں کرے گا۔ جس قدر تم اس کی ہمنوا رہو گی اتنی قدر ہی وہ تمہیں اپنا رفیق حیات بنائے رکھے گا۔ جس قدر تم اس کو اپنا دوست سمجھو گی، اپنا قریبی سمجھو گی، اسی طریقے سے وہ بھی تمہیں دل میں جگہ دے گا، نہیں تو نہیں۔ اچھی طرح جان لو کہ تم جس چیز کو پسند کرتی ہو اسے نہیں پا سکتی جب تک تم اس کی رضا کو اپنی رضا پر اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح نہ دو، خواہ وہ بات تمہیں پسند ہو یا ناپسند ہو، یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ تب جا کر کے تم اس کے دل میں جگہ بنا پاؤ گی، تب جا کر تم سخی رہ سکو گی۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، آدمی جب آزما لیتا ہے پھر اس کے بعد میں اس کے دل میں جگہ دے دیتا ہے، پھر خواتین اچھی اور بہترین زندگی گزارتی ہیں۔ پھر وہ خاتون کہتی ہیں بیٹی اللہ تیرا بھلا کرے۔ چنانچہ وہ بچی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے پاس آئی، اپنی ماں کی ان ذری نصائح کو اپنی حرز جا بنائے رکھا، اور اس نے عزت و آرام کی قابل رشک زندگی گزاری، بہت بہترین زندگی گزاری۔ بادشاہ اس کی بڑی قدر کیا کرتا تھا، اور اس کی نسل سے یمن کے 7 بادشاہ تولد ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ضیاء النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعی ایسی نصیحتیں ہیں کہ اگر خواتین ان باتوں پر عمل کریں تو زندگی میں کبھی بھی شوہر کے متعلق پریشان نہ ہوں، اور ان کی زندگی کبھی پریشانی کا منہ نہ دیکھے، اور نہ ہی در در دعا تعویذ کے لیے انہیں بھٹکنا پڑے کہ ہمارا شوہر ہماری بات نہیں مانتا ہے، ہم پریشان ہیں، زندگی میں ہماری بڑی ناچاقیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہم ٹھیک راستے پر چل نکلیں، ہمارے گھر میں برکتیں ہوں۔ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی جب شوہر قناعت کرنا سیکھ جائے گی، شوہر کا احترام کرنے لگ جائے گی، شوہر اپنے آپ اسے اپنے سر پہ بٹھا لے گا اور دل میں جگہ دے دے گا۔ اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بات اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا ہر بیان آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ نصیحتیں آپ حضرات کو کیسی لگیں، اور مزید معلومات کے لیے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، جو کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بیان سماعت فرمانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔